الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے جب نبیوں رسولوں کے سردار امام الانبیاء والمرسلین رہبر رہنما مقتدیٰ و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کی نظر چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو، اور رسم رواج باپ دادا کی باتیں چھوڑ کر صرف میری اطاعت تابع داری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا اور مکہ والوں کو بتایا کہ یہ لات و منات عزا، یہ گدیاں درگاہیں آستانے اور یہ بزرگوں کے فوٹو ولیوں کی تصویریں یہ مشکل کشائی حاجت روائی کے اڈے نہیں ہیں، ایک اللہ مشکل کشا ایک اللہ حاجت روا۔ تو مکہ والوں نے آگے سے بہت باتیں مخالفت کی، آپ کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، حتیٰ کہ آپ کو مجنون کہا اور بہت ساری ایسی باتیں کی۔ لازمی بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی کہ ان کے فائدے کی بات کرتا ہوں، میں نبی ہوں رسول ہوں، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، اتنا عرصہ تمہارے اندر میں رہا تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بندوں پر انسانوں پر، تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں کہ میں نبی نہ ہوں اور میں کہوں کہ میں نبی ہوں۔ آپ کو یہ پریشانی ہوئی تو اللہ نے آپ کے حوصلے تسلی کے لیے قرآن میں کئی آیات صورتیں اتاری، سورہ کوثر بھی اسی سلسلہ میں اللہ نے نازل کی آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ سورہ کوثر مکی ہے، کچھ قرآن مدنی ہے کچھ قرآن مکی ہے۔ جو قرآن مجید اور صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئے وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئے وہ مدنی کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کا دو حصوں میں تقسیم ہونا، مکی اور مدنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے، ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں تھے۔ جب آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، جب آپ مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ قرآن مکی مدنی کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے مکی قرآن، ہجرت کے بعد مدنی، یعنی ہر وقت آپ ہر جگہ حاضر نادر نہیں تھے۔ جب زمین پر تھے تو آسمانوں پر نہیں تھے، اور جب آسمانوں پر تھے تو زمین پر نہیں تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ آپ جیسا کون ہے؟ کوثر کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تفسیر کی۔
قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی ذمہ داری آپ کی لگائی، لہذا قرآن کی آیت کا مطلب، مفہوم، معنی وہی معتبر ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری مجلس میں طے ہوا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کی خاموشی اور چپ کو بھی اللہ قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بنا دیتا تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، نماز نیاز، روزہ حج، درود وظیفہ، شادی غمی، معیشت معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانا، خرچ کرنا، یہ سب قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی سے گفتگو کی تو اللہ کی قسم وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور پھر یہ سیرت آپ کے صبح و شام، راتیں دن، گھڑیاں لمحات، چال ڈھال، کردار و گفتار اتنا یہ صاف شفاف ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا نمونہ اتنا مطہر ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو کا محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کی صبح شامیں، چال ڈھال، کردار و گفتار، آپ کا عقیدہ، نماز نیاز، درود وظیفہ، دعوت و جہاد، یہ ساری آپ کی سیرت اتنی صاف شفاف اجلی ہے کہ مولا اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کیا ہے؟ آپ نے تفسیر کی، الکوثر نہر آتانی ربی فی الجنہ، کوثر ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھ کو جنت میں عطا کی ہے۔ پھر آپ نے اس نہر کا تعارف کرایا، یہ دنیا کی نہریں ہیں، ان کے کناروں پر مٹی کے ٹیلے اور مٹی کے بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں، لیکن کوثر نہر کے کنارے پر اللہ نے بڑی بڑی بلڈنگوں اور مکانوں جیسے موتی خالی کر کے کوثر نہر کے کنارے پر ٹکا دیے ہیں۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، نبی تیرے جیسا کون ہو، تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ دنیا کی نہروں میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ میں بودار مٹی آئے گی، لیکن کوثر ایک ایسی نہر ہے اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں، ہاتھ میں موتیوں کے ٹکڑے آئیں گے۔ انا اعطینا کل کوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، آپ جیسا کون ہے، آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ تسلی رکھیں، ان کی بات کی پرواہ نہ کریں۔ میدان معاشر کے اندر حوض ہوگا، تالاب، اس کے اندر پانی آئے گا کوثر کی نہر سے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حوض کوثر، وہ حوض جس کے اندر پانی کوثر سے آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس پانی کی تاثیر بیان کی، اس کی خاصیت، فرمایا وہ کوثر کا پانی، حوض کوثر کا پانی دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھا ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے اندر مٹھاس، شیریں، لطف، لذت اتنا ہے کہ جس خوش نصیب کو پینے کے لیے وہاں سے ایک گھونٹ مل گیا، پینے کے لیے وہاں سے ایک گھونٹ مل گیا، 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لذت کے لیے پیے، لطف لینے کے لیے پیے، بار بار پیے، کوئی پابندی نہیں، لیکن پیاس نہیں لگے گی۔ انا اعطینا کل کوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت اللہ دے تو اس کا شکر ادا کرو، آپ شکر ادا کریں کیا؟ فصلی لربک، نمازیں بھی رب کے لیے پڑھو، انہر قربانیاں بھی رب کے لیے کرو، تمہاری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنا عقیدہ بتا دو، اور عقیدہ ان کا جن کا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں ملتا، ان کا کوئی عقیدہ نہیں۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ، اپنی امت کو محبت کا دعویٰ کرنے والے، بارے بارے چاہنے کا دعویٰ کرنے والے، بتا ان کو اپنا عقیدہ۔ ان صلاتی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرے قیام، رکوع، سجدے، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ دھاری، منت سماجت، سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا پکارنا اور مشکل کشائی،
عادت روائی کرانا، منوسوں کی میری قربانیاں، بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا میری پوری زندگی، صبح شام رات دن، گھڑیاں لمحات مہینے سال، مما ماتی اور میری موت، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی زندے مردے کے لیے، للہ رب العالمین، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کسی کو دے کسی کو معروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گناہگار کی سن لے، جواب دے دے پیغمبر کو دے دے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، انبیاء، صلحاء، زہداء، شہداء، علماء، گدیوں درگاہوں، آستانوں والے، قبروں والے، مداروں والے، بادشاہ، رعایا، جن انسان، پوری کائنات اکٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ اور عقیدہ ان کا جن کا عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا۔ فصلی لربک وانحر، نبی تیرے سجدے بھی اللہ کے لیے ہوں، خشوع خضوع، گریہ زاری، منہ سماجت، رکوع، اور تیرا سورنا پکارنا بھی اللہ کو ہو، اور تیرے جانور ذبح کرنا وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ ہاں فرض نماز کیا، نفل اتنے پڑھتے تھے، تہجد اتنے پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ جناب آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے فلا اکون عبداً شکورا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن، ان کو شکر کی فکر اور ہمیں فرض کی بھی فکر نہیں ہے۔ اور قربانی ایک موقع پر 100 اونٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں تڑپا دیے۔ فصلی لربک وانحر، نبی تیرے سجدے بھی اللہ کے لیے ہوں، تیرے نظر و نیاز چڑھاوے بھی اللہ کے لیے ہوں، تیری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں، اور تیری مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ نماز کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوثر کے بعد نماز کا ذکر کیا، کوثر کے بعد نماز کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ کوثر کی قیمت نماز ہے، کوثر کی قیمت نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتی ہے تو اس کو کوثر سے پانی ملے گا، نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتی، کوثر سے چھٹی، کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کوثر کے بعد نماز کا ذکر، اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر کی قیمت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رعایتیں دے دی، نماز میں بڑی رعایتیں دے دی، لیکن اللہ نے چھٹی نہیں دی۔ یا اللہ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، یا اللہ میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، تو اشارہ کر، یا اللہ مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تو تیمم کر لے، یا اللہ میں مسافر ہوں، 2 پڑھ لے، یا اللہ میں جہاد میں ہوں، پلٹنا جھپنا ہنگامی حالت ہے، اے میرے مجاہد گرتے پڑتے، اشارے کے ساتھ سواری پیدل جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا جیسے بھی پڑھ سکتے ہو، بھاگتے دوڑتے ہوئے، اشارے سے اے مجاہد 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی، سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجاہد سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان، دودھ شہد کی نہریں، شراب دودھ کی نہریں، اور مشکا پھور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی، ہمیشہ رہنے والی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار اور اس کی زیارت۔ اس جنت کے 100 درجے، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دیے۔ اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کی جگہ کہاں ہے؟ ام عارصہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کے کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہا تھا،
ایک تیر آیا، اس کی موت واقع ہو گئی، میں پوچھتی ہوں اگر میرا بیٹا شہید ہے تو میں صبر کرتی ہوں، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے بخشا۔ اگر دوسری بات ہے میں رو تو لوں جگر کے ٹکڑے پر، دل کی بڑاس تو نکال لوں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس، یہ ارشاد فرمایا ام حارثہ، اللہ کے ہاں ایک جنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کئی جنتی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ تیرا بیٹا شہید ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی جنت جنت الفردوس، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نبی ہم نے کوثر عطا فرما دی، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، قربانیاں کریں، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نہ نبی کو، نہ امتی کو، نہ امام، نہ مقتدی، نہ مرد، نہ عورت، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ عربی عجمی، نہ عالم جاہل، کسی کو نماز معاف نہیں۔ اللہ نے اس میں رعایتیں دے دی، رعایتیں بہت رعایتیں دے دی، لیکن چھٹی نہیں، ہر چیز میں نیابت چل جاتی۔ کسی پر حج فرض ہے، وہ نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا، دوسرے کو کرا دے جس نے پہلے کیا حج ہو جائے گا، حج بدل ہو جائے گا۔ ایک آدمی پر روزہ فرض ہے، سخت بوڑھا ہے، دائمی مریض ہے، عورت کے ایسے احوال ہے، دوسرے کو روزہ رکھوا دے ہو جائے گا، نیابت چل گئی۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے 10,000، وہ کہتا ہے اپنے دوست کو، پارٹنر کو، بھائی کو کہ میرے پاس اس وقت نقدی نہیں ہے، میری طرف سے 10,000 زکوٰۃ دے دو، میرے ذمے بنتی ہے، بعد میں تمہیں پیسے دے دوں، ہو جائے گی۔ لیکن نماز میں فرما بردار بیٹا کہے ابو میں مسجد میں جا رہا ہوں، سردی ہے اور ٹھوکریں اندھیرا ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی بڑی ہے، ابو میں آپ کی جگہ 4 رکعتیں پڑھتا ہوں گا، نہیں، نبی کو بھی معاف نہیں، نبی کو بھی خود پڑھنی پڑتی ہے۔ اچھا اب آپ سوچیں کہ اللہ نے اس میں رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں، سب میں نیابت ہے، اس میں نیابت نہیں، وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، یہ ہے وجہ، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ میں نہیں چاہتا، اللہ کہتا میں نہیں چاہتا کسی وقت میرے بندے کا دل میری محبت سے خالی ہو۔ یہ نماز سجدہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر یہ سن کے انسان بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، دوسری مصروفیات، دوست و احباب کی محفلوں کو چھوڑ کے اگر مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے کھینچ کے مسجد میں لائی۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سن کے اگر انسان بیوی بچوں میں بیٹھا رہے، دوست احباب میں بیٹھا رہے، اور 2 اور 2 4 5 اور 6 نوٹوں میں اور کاکوں میں اور کاروبار میں لگا رہے، اور دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے، لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، اور یہ چوراہوں پہ جو ہے گاؤں میں اور شہروں میں 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، یاخ یاخ بک بک، یاخ یاخ بک بک، یاخ یاخ بک بک، حکے کی گڑ 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 گڑ، اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے انگے ہی ہو جائیں، انے ہی ہو جان پاوے، 15 منٹ نماز کے لیے دیا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سن کے بھی بچوں کو، گھر بار، گیموں کو، دوست احباب کو، دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر اگر تو مسجد میں نہیں آتا، جھوٹے، تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی کوئی محبت نہیں ہے، ظالم۔ خالق مالک رازق کے خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار، بیوی بچے، اور زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، دیکھنے کی آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کی دماغ، اتنا کچھ دیا اور تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا۔ 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے 5 نمازوں کا، گھنٹہ سوا بنتا ہے 5 نمازوں کا۔ اگر تو یہ نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کوثر کی قیمت نماز۔
نماز پڑھی تو کوثر سے پانی ملے گا، نہیں پڑھی تو نہیں ملے گا۔ اور جیسے نماز پڑھنی فرض ہے نا، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ محمد رسول اللہ والی نماز صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام امام بنے، 10 دفعہ نماز پڑھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے۔ میں یہ ہے نماز جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ نماز سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پڑھ کے دکھائی لوگوں کو، پھر بتایا۔ اور جو نماز پڑھتا تھا وہ نماز صحیح نہیں، اس کو کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا نماز واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سارا سکھا کے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اللہ نے بتایا کہ مجھے کیسے پوجو۔ یار تو وہاں گورنر صاحب کو ملنے چلا جاتا رہتا ہے، مجھے بھی فون آیا ہے گورنر کے پاس جانے کا، پوچھتا ہے اس سے یار کو پروٹوکول بتا۔ ہاں گورنر کا پروٹوکول ہے، اللہ کا کوئی نہیں، جو اٹھک بیٹھک نیچے اوپر ہوتے جاؤ، اس کا بھی پروٹوکول ہے، اس نے اپنے نبی کو سکھایا جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ ہے نماز، اس کو تم پڑھو اور اس کو ادا کرو۔ کہتا جی کوئی بات نہیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، جیسے بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں رب کو کون سا منظور ہو۔ غلط، نبی گھر سے بے گھر ہوا، ہجرت کی، نکیلے پتھروں پر چلا، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرائی، کلیوں جیسے دانت شہید کرائے، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا یہ تھا، ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں۔ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ جیسے محمد رسول صاحب نے بتایا۔ میں مدینہ شریف میں پڑھتا تھا تو مسجد نبی میں درس دیتا تھا الحمدللہ 4 سال مسجد نبی میں درس دیتا رہا، مغرب سے عشاء تک اردو میں۔ تو ہمارے سامنے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگ اردو جاننے والے، امریکہ، فرانس، برطانیہ، جاپان سے جو آتے تھے اردو والے، پاکستانی، ہندوستانی ہمارے درس میں بیٹھتے تھے۔ مجھے عربی دیکھتے تھے کہ یہ درس کرتا ہے، مسجد نبی میں سارے لوگ درس کر رہے ہیں مختلف زبانوں میں، تو مجھے دیکھتے تھے کہ یہ درس کرتا ہے ان کو، تو مجھے کہتے تھے تو ان کو درس کرتا ہے پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو، ان کو نماز سکھا، ان کو نماز سکھا۔ پتہ ہے مجھے کیوں کہتے تھے؟ کہ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر رکوع کے بعد کوئی سیدھا کھڑا نہ ہونا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سنتے نہیں ہیں، درمیان میں اللہ نے تسلی دے دی، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے، تو پھر اس کی تعریف کرنی چاہیے نا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیری حمد ہے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا 30 سے زیادہ فرشتے بڑھ چڑھ کے نیکیاں لکھ رہے تھے اس کی جس نے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو مجھے عربی کہتے تھے کہ یہ تیرے پاکستانی، جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے سیدھا اور یہ کلمات کہتا ہے، ساری دنیا کے لوگ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں، تیرے پاکستانی ہندوستانی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی بجائے سجدے میں جانے میں ان کو جلدی ہوتی ہے اور ایسے یہ سجدے میں جائیں، انہوں مسئلہ کی روڑا ہے، انہوں مربیوں کو سمجھ تو آتی نہیں، کہتے ہیں انہوں روڑا کی ہے، میں کہ انہوں روڑا ہے ہوئے۔ یہ کہتے ہیں مدینہ سبحان اللہ، میٹھا میٹھا مدینہ، مدینے دیا گلیاں جتے سرکار لائیاں تلیاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، اللہ تیری رحمت کے آثار نظر آ گئے، میں وارے وارے جاواں مدینے دی۔ یہ کہتے ہیں ہمیں محبت بڑی ہے، پر نماز دادی نانی بیبے خالہ والی جو 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی جو شروع ہی غلط ہوتی ہے۔ سارے علماء فرماتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں قبلہ رخ آپ کا پورا وجود ہو، اور یہ ہاتھ جو ہے نا ہتھیلیاں یہ بھی قبلے کی طرف ہوں۔ سارے علماء اس پر اتفاق ہے کہ قبلے کی طرف پوری طرح آپ ایسی ہتھیلیاں کریں، لیکن اتنے انگوٹھے کرنا دے تھلے تے ہتھیلیاں آسمان ہوں۔ ہم سے نہیں سوچیں، غور کریں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور یا ایسے شروع ہی غلط ہے، 1000 میں سے 999 کو نماز شروع کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں نے ان کو کہا ان کو یہ مسئلہ ہے کہ مدینہ سبحان اللہ قربان جائیں، لیکن نماز دادی نانی بیبے والی جو 10 سال کی عمر میں اٹھ کے بیٹھے کسی کی تھی، وہ مجھے کہتے تھے ان سے پوچھ وہی کہاں آئی تھی مدینے میں کہ وہاں سائیوال لاہور میں،
ان سے پوچھ جبریل علیہ السلام کہاں آتا تھا، ان سے یہ تو پوچھ۔ میں نے کہا وہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم وہاں پاکستان میں کہتے تھے یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی۔ اگر میں کہتا مندر جانا ہے سکھو نماز دیتے، حاجی 6 لاکھ روپیہ لگا کے آ جاتا ہے اور جو اٹھک بیٹھک یہاں سے اور سنو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کوثر کی قیمت نماز ہے، اور نماز کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سکھائی، اور جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، انہوں نے اپنی امت کو سکھائی۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اللہ کی قسم نماز کا طریقہ بھی ایک ہے، اس کو سیکھو۔ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ سارا ترجمہ موجود ہے۔ بندہ ہوشتی بڑا ہے، اللہ کے پاس جائے گا، یا اللہ میں کیا کرتا، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا، وہ یہ کہتے تھے، یہ وہ کہتے تھے، وہ یہ کہتا تھا، وہ مولوی صاحب یہ، میں کیا کرتا؟ اللہ کہے گا ان کو چھوڑ۔ تیری زبان کون سی تھی؟ پنجابی، سنسکرت، ہندی، پشتو، بنگلہ، فرانسیسی، اردو، انگریزی؟ بتا، بول بول، تیری زبان کون سی تھی؟ تیری زبان میں میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تیری زبان میں میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ جان کے یمڑا بڑے اسی یمڑا، اپنا دھڑک اٹھنا پالٹی، اپنا مولوی، امام، پیر، مرشد، بڑی شان ہے پیروں مرشدوں کی، ولیوں کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، لیکن وہ سارے امتی ہیں، رسول محمد رسول اللہ ہے، وہی اس پر آئی ہے، رب کے سلام اس کو آئے، سارے امتی ہیں، وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی عبادت وہ قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی، اس لیے کوثر کی قیمت کیا ہے؟ محمدی نماز۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بخاری شریف مترجم ہے؟ دین ٹھیکے دے دیتا ہے۔ سن لو ایک بات لکھ لو، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا۔ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کبھی مانگے بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی دنیا مل جاتی ہے۔ کوئی محنت کرے اس کو بھی دنیا مل جاتی ہے، کبھی بغیر محنت کے بھی مل جاتی ہے، لیکن دین، ایمان، ہدایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عقیدہ، آپ والی نماز، دین، سیدھی راہ، صراط مستقیم، ہدایت نہیں ملتی بغیر دعا کے، طلب کے، تڑپنے کے، تحقیق کے، ریسرچ کے، غور و فکر کے، محنت کے۔ آدمی کا کچھ نہیں ہوتا، جہاں کو لگا تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی جہاں کو لگا اللہ کہتا لگا، پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا، پھر تیری 50، 60، 65، 70 سال ہم نے عمر لکھی ہوئی ہے، اور تیری ڈائری تیار، رپورٹیں تیار ہوئی، جگہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس وقت تک ہم نے تجھے نہیں پوچھنا، لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا۔ یہ دین سیکھنے سے آئے گا۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کچھ جام، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی کچھ، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تجھے خیال نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تجھے دین سے کرتا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، یہ کوثر کی قیمت ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ ان شانئک ھو الابتر۔ یہ کہتے تھے، یہ جو تھے نا نوجوان، یہ مکے والوں کے پاس آتے، بڑے بوڑھوں کے پاس، چاچا بابا کیا کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے ہمارے باپ دادا کی عقیدے کی، کیا کہتے چپ کرو چپ کرو چپ کرو چپ کرو، یہ چند سال زندہ رہے گا پھر یہ فوت ہو جائے گا، لڑکا اس کا زندہ رہتا کوئی نہیں، سارے فوت ہو جاتے ہیں، اس کا پیچھے سے نام ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن نام مراد، تیرا دشمن بے مراد، اور تیرا دشمن یہ نسل کٹا، دم کٹا، اور تو ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر چرچے، تیری حدیث سنت، چال ڈھال کردار و گفتار، تیری سیرت نمونہ، تیری نماز میں آپ، تیرا روزہ حج درود وظیفہ، تیری دعوت و جہاد، تیرا شادی غمی کا طریقہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیری چال ڈال کردار و گفتار، تیرے طریقے نمونے کو اتنا اونچا کروں گا، جزیروں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت۔ ورفعنا لک ذکرک، تیرا دشمن نہ کام نہ مراد، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو سارے کٹ گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب مر کھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ
وَعَلَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَا، مکے والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا غلط ہوئے، تم یہ کہتے تھے اللہ نے اپنے بندوں ولیوں کو اختیارات دیے ہوئے، جب اللہ کے نیک بندے ولی نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ان کو اختیارات دیتا ہے۔ اس بزرگ کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد اولاد دیتی ہے، اس بزرگ کے آستانے سے صحت ملتی ہے، اس بزرگ کے درگاہ سے رزق ملتا ہے۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا، رات کی تاریکیوں میں یہاں سے نکلا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں محمد نے کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹیوں پر۔ آج تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا۔ میں جو بات کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، جھکو تو اسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، مانگو تو اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، نظر نیاز چڑھاوا دو تو اسی کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ اللہ کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پان، کھاتا داری، دگڑ مگڑ مت کرو۔ تمہارے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج بات وہ سچی ہوئی جو میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی اور اپنی فتح کا اعلان کر۔ اکرمہ ابو جہل کا لڑکا بھاگ گیا، کہتا ہے کیا رہنا اس شہر میں جہاں محمد کا قبضہ ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگا، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائے، کشتی میں بیٹھا، کشتی میں اور ساتھی بھی تھے۔ جب کشتی بھنور میں پھنسی تو جب ڈوبنے لگی تو سارے کہنے لگے اے محمد کے رب کشتی پار لگا دے، صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کے رب کشتی پار لگا۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا کیا ہوا، شہر فتح ہوتے ہی رہتے ہیں، اگر محمد کا قبضہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو کیا ہوا، اپنا عقیدہ کیوں چھوڑ رہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے اکرمہ جب ایسی بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں نا، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں نا تو ایسی جگہوں پہ محمد کا رب بھی کام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا اگر یہ بات سچی ہے، اسی بات کے لیے تو میں نے اپنا باپ مروا دیا بدر میں، اگر یہ بات سچی ہے تو میں واپس جاتا۔ اچھا وہ مصیبتوں میں سب کو بھول کے اللہ کو، اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے 10,000 مرتبہ یہ مصیبت میں ڈوبتے 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 مر جائیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا شرک رواجی تھا، ان کا اعتقادی ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ٹھوکر لگتی تو چھوڑ دیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے، ان کا عقیدہ ان سے بھی گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ واپس آیا، لیکن آگے جرت نہیں ہوئی مکے میں آنے کی۔ خفیہ طور پہ پیغام بھیجا اپنی بیوی کو، جا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ تو نے آج بڑی معافیاں دی ہیں، مجھے بھی معافی مل جائے۔ وہ آئی، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اعلان کیا جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بس یہ کہنے رہے تھے جہاد کرو جہاد کرو، یہاں عورتیں مارو بچے مارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی عورت کو بھی مارنے سے منع کیا، تو مسلمانوں کی عورتیں مارتے ہو اور کہتے ہو کہ جہاد کرتے ہیں۔ میں عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو ابو سفیان کے گھر چل رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا، سب کو معافیاں مل گئی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مجرم ہے باہر پھرتا ہے، اگر اس کو بھی معافی مل جائے، کون؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، فرمایا اس کو بھی معافی ہے، مسلمان ہو گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، جھوٹے نبی اور اس کے پیروکاروں سے۔ اکرمہ کو جوش آیا، تلوار لی اور دشمن کی صف میں گھسنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو کمانڈر تھے نے کہا اکرمہ واپس پیچھے آؤ، ایک ہی ہلے میں جنرل نہیں جانے دوں گا، پیچھے ہٹو۔ اکرمہ بولا، کہتا خالد تو میرا امیر ہے، تو میرا کمانڈر ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، تو پہلے مسلمان ہو گیا، تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، میں بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، بڑے مجرم کا بیٹا ہوں، مجھے آج اپنے گناہوں کا کفارہ کرا لینے دے، مجھے کٹنے دے، حرمت رسول پہ کٹنے دے، مرنے دے مجھے آج حرمت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شانک الابتر، نبی تیرا دشمن ناکام ہے، تو تیرے دشمنوں کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، آپ نمازیں پڑھیں، قربانیاں رب کے لیے کریں، تیرا دشمن ہی ناکام ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حدیث پڑھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
میری ساری امت جنت میں جائے گی. ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاتا وہ نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حیران ہو کے پوچھا جناب وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان میں اور ہمیشہ رہنے والی مہمانی جوانی کون ہے جو کہتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا؟ پھر آپ نے بات سمجھائی زبان سے تو کوئی نہیں کہتا، سارے ہی تیار ہیں. بارے بارے جاؤں مسیت قدم نہ پاؤں، بارے بارے جاؤں حرام کھاؤں، بارے بارے جاؤں لوگوں کو ستاؤں، بارے بارے جاؤں بدکاریوں بدماشیوں سے باز نہ ہوں، بارے بارے جاؤں صوفی تشک حسین مولی معشوق علی انجمن عاشقان عشق کچھ کچھ کو آل حدیث سننے آل حدیث ماشاء اللہ آل حدیث. اچھا تمہاری نشانی کیا ہے؟ کہتا ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا نہیں کھاتے. بہت اچھی بات ہے. نارنگ منڈی کے چاول پکے ہوئے ہوں، روسٹ مرغے، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام ہو ہم نہیں کھاتے. الحمدللہ بہت اچھی بات. سود کا نہ رگڑ جانے ہیں، دھوکہ کا نہ کر جانے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو یہ زبانی کلامی باتیں دعووں کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے منتانی فقط دخل الجنہ من نسانی فقط ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی منمانیاں رسم و رواج باپ دادا علاقہ سوسائٹی کے تقاضے گلی محلے اور اپنی باتیں یہ آگے رکھی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. جس کو دیکھو عقیدہ میرا بتایا ہوا، نماز جو میں نے سمجھائی، درود جو میں نے بتایا، وظیفہ جو میں نے بتایا، اس پہ تسلی، بیوی بیٹی کا لباس جو میں نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کے نکلتی ہے باہر ہار سنگار کر کے خوشبو لگا کے بے پرد، میں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور اگر یہ عورت نیک ہو جائے تو اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے، بہت آسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں اپناتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں. تو پھر کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا. کلمہ پڑھ کے نماز دادی نانی والی، کلمہ پڑھ کے کاروبار یہودیوں والا، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، شکل سوز لباس انگریزوں والا، زبان پہ جھوٹ گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا اور عورت کا لچر گندا ٹیٹ بریک لباس ٹھیک نہیں ہو رہا، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا رام خوری فسق و فجور فاشی اور یعنی کنجروں کنیوں کے چہرے بلکہ بوتھے، پیشاب کر کے کھڑا کپڑا پلید بدن پلید، نماز کا پتہ نہیں ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، ہر جیب کے اندر گندی ننگی تصویریں بائل، اور زلزلے آ گئے طوفان آ گئے کوئی اصلاح نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانا نہیں چاہتے. اللہ میں ان لوگوں میں سے کرے جو جنت میں جانا چاہتے. جنت بہت آسان ہے. 5 ٹائم نماز پڑھو، ایک اللہ مشکل کشا سمجھو، ایک رسول رہنما سمجھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، اندھیروں میں سوتے وقت تنہائیوں میں قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا یہ یاد کر لو. باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار ہے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی. اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی. اور عورت کے لیے جنت کتنی آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، 5 ٹائم جو عورت 5 ٹائم، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجي اخواننا من السجون، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.